شہدا ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 8۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دفتر کے اندر آ گیا۔ سب استاد ارد گرد بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے اور پیپرز چیک کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی وجہ سے سب نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میرے استاد نے حیرت سے پوچھا، مہران ابھی تک یہاں ہو کر نہیں گئے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، استاد باہر آ سکتے ہیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ وہ مصروف لگ رہے تھے۔ سر نیچے کر کے بولے، مہران بہت مصروف ہوں، اگر ضروری کام ہے تو اندر آ جاؤ اور اگر زیادہ ضروری نہیں تو کل آ جانا۔ بہت پیپرز رہتے ہیں چیک کرنے والے۔ اب کہ مجھے اور پریشانی ہو گئی، سب کے سامنے کیسے بتاتا کہ میں نے نقل کی ہے؟ پھر سوچا کل آتا ہوں، ابھی سب کے سامنے نہیں بول سکتا۔ پھر سوچا کہ اگر کل بھی کوئی بہانہ ہو گیا، شیطان نے نہ آنے دیا تو؟ استاد دروازے تک آ جائیے پلیز، بہت ضروری کام ہے۔ لیکن استاد مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ بولے، یا اپنا کام بتاؤ یا دروازہ بند کر دو، سردی آ رہی ہے۔ پھر سوچا، مہران تمہاری اپنی غلطی ہے، خود ہی ٹھیک کرو۔ یہاں تک آنے پر خدا سے خیانت کا تاوان دے دیا، اور شاید سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا خدا کا امتحان ہو۔ اب خود سوچو کہ خدا کے امتحان میں پاس ہونا ہے یا نہیں۔ استاد میں نے نقل کی ہے، بس یہ کہنا تھا کہ سب کے سر پیپر کی بجائے میری طرف دیکھنے لگے۔ آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئی۔ ایک بولے، مہران تنگ مت کرو اور یہاں سے جاؤ، ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتے ہو، کون سی نقل؟ میں ان کے قریب ہوا، پھر بولا، استاد قسم سے تیسرے سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا، اٹھا کے پیپر دوں تو اگلے کا پیپر نظر آ گیا اور میں نے لکھ لیا۔ اتنی منت بھرے انداز میں اپنی نقل کا یقین دلا رہا تھا کہ ایک استاد اپنی ہنسی چھپانے کے لیے دوسری طرف مڑ گئے۔ بس ایک سوال؟ ایسے بول رہے ہو کہ میں نے نقل کی جیسے پورا پیپر نقل سے حل کیا ہو۔ مہران گھر جاؤ، تنگ نہ کرو۔ سب کو لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن میری حالت دیکھ کر سب کو یقین آنے لگا۔ استاد جی تیسرے سوال میں مجھے 0 دے دینا، اگر آپ 0 نہیں دیں گے تو میری گردن پر حق الناس ہوگا، پھر آپ پر بھی۔ میں نے کہا، ایک تو نقل کی ہے اور اب مجھے حق الناس بتا رہے ہو؟ میں نے سر نیچا کر لیا، اور اگر میں پورا پیپر نقل کے مطابق کاٹ کر تمہیں 0 دے دوں تو؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بتانے جا رہے ہو؟ اگر تمہاری بات پر اعتماد کر کے میں تمہیں فیل کر دوں تو؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کچھ دیر دفتر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا قول یاد آ گیا۔ میں بولا، استاد جی میں نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا ہے اور میں آپ کا ہی شاگرد ہوں، اگر آپ مجھے فیل بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون میں اگلی دفعہ اور زیادہ اچھے نمبر لے سکوں۔ مہران اب تم گھر جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ صحیح طرح بند کر کے جانا، استاد صاحب نے کہا۔ اور جب امتحان کا نتیجہ آ گیا تو اس مضمون نے 20 میں سے 20 نمبر ملے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پورے نمبر دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رزلٹ کارڈ اٹھایا اور مسجد چلا گیا۔ مسجد میں مولوی صاحب کے سامنے رزلٹ کارڈ رکھا اور کہا، مولوی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ مجھے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مولوی صاحب ہنسنے لگے اور بولے، جی بیٹا جی پوچھو۔ مولوی صاحب جی
میں نے اس مضمون میں نقل کی۔ پھر آپ کی باتیں یاد آ گئی کہ یہ حق الناس ہے اور حرام ہے، اور بعد میں اگر کہیں کام کر کے پیسے کمائے تو اس کمائی کا ایک لقمہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے میں اپنے استاد جی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے نقل کی ہے اور اس سوال کے نمبر مجھے نہ دے، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے پورے نمبر دے دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب بھی کیا میرے لیے یہ گناہ لکھا جائے گا اور جو پیسے میں کماؤں گا وہ میرے لیے حرام ہوں گے؟ اب کہ مولوی صاحب کی ہنسی غائب ہو گئی، وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دوں۔ مولوی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ بچوں کو جہنم اور عذاب سے ڈرانے کی بجائے ہمیشہ خدا کی محبت اور رحمت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کچھ چیزیں بڑی عمر میں زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ اور اب ایک بچے اس طرح کا سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھے اور تسبیح کے دانوں کو اوپر نیچے کر رہے تھے۔